آیت نمبر ہے جی 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت منافقین کی عادات اور ان کے جو بری خصلتیں ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ابتدا کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ توبہ کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کا مطلب ایسی سورت جو ذلیل کرنے والی ہے، رسوا کرنے والی ہے، اور چونکہ اس صورت کے اندر منافقین کو رسوا کیا گیا ہے، ان کی عادتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور عادت کا بیان کر رہے ہیں کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ منافق لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس بات پر کہ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ لوگ لَمِنْكُمْ تم میں سے ہیں، یعنی کہ صحابہ اکرام کے سامنے آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ہیں، ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہم بھی صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور نہیں ہیں وہ تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ لوگ ہیں قوم یفرقون، ایسی قوم ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ یفرقون کا مطلب ڈرتے ہیں، یہ تم سے ڈرتے ہیں اور تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور ڈر ان کو اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو کفر ہے وہ ظاہر ہو جائے، اندر کا نفاق ظاہر ہو جائے اور پھر تم ان کو مارو، ان کے اوپر مسلط ہو جاؤ، تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح کے ہیں۔ لو یجدون، اگر یہ لوگ پائیں، مل جان، کوئی پناہ گاہ پائیں، او مغارات، یا غاریں ان کو ملیں، او مدخلاً، یا پھر ان کو سر گھسانے کی کوئی جگہ مل جائے۔ یہ جو مدینہ کے منافقین ہیں ان کو تو پناہ گاہ کوئی نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے مدینہ کے اندر رہنا ہے۔ اگر ان کو کوئی امید ہوتی کہیں پناہ کی یا کہیں غاروں میں جا کر چھپنے کی ان کے پاس صلاحیت ہوتی، او مدخلاً، یا سر گھسانے کی جگہ ہوتی، لولوا، تو یہ بھاگیں، الیہ، اس کی طرف، یعنی کہ اس پناہ گاہ کی طرف، اس غار کی طرف، اس سر گھسانے کی جگہ کی طرف، وہم یجمحون، اور وہ ہیں رسیاں توڑواتے ہیں۔ یجمحون کا لفظ عربی میں اس کہتے ہیں کہ یجمحون، رسیاں توڑوانا، تو یہ لوگ ایسے ہیں جو رسیاں توڑواتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا جانور ہوتے ہیں، کچھ جانور تو بڑے شریف ہوتے ہیں، جس رسی پہ آپ جا کر باندھ دیں وہ وہیں پر کھڑے رہیں گے، تو کچھ شرارتی قسم کے جانور ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رسیاں توڑوا رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی عادت بھی کیا ہے کہ وہم یجمحون، یہ رسیاں توڑواتے ہیں تاکہ ہر قسم کی بندش سے کیا ہو جائیں، یہ آزاد ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اب یہ غالباً حنین کے موقع پر جب حوازن کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ انصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دینا شروع کیا تو یہ آدمی کھڑا ہوا
اور کہنے لگا کہ غنیمت جو ہے وہ انصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی انصاف نہیں کریں گے، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کریں گے، تو پھر کون ہے جو انصاف کے ساتھ تقسیم کرے گا؟ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَلْمِزُكَ، جو آپ کے اوپر تان کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے معاملے کے اندر، یعنی کہ مال غنیمت آتا ہے یا آپ صدقات کی تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا، اور اصل معاملہ ان کا کیا ہے؟ فَإِنْ أُعْطُوا، پس اگر ان کو دیا گیا ہو، منہا، اس میں سے، یعنی کہ صدقات میں سے، رضو، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں آپ سے، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے ان میں سے، صدقات میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ ہو جاتے ہیں ناراض ہونے والے۔ یسخطون کہتے ہیں غصہ کرنا، سخط، یسخطون تو غصہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، ناراض ہونے والے۔ حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے نا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا جو ہے، رب کی رضا وہ والد کی رضا کے اندر ہے۔ وَسَخَطَ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور اللہ کی ناراضی جو ہے وہ والد کی ناراضی کے اندر ہے۔ جس کا والد ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے، جس کا والد خوش ہے اس کا رب بھی اس سے خوش ہے۔ اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہونے والے۔ ان کو ملتا رہے تو خوش رہیں گے، نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، ہلاکت ہو، بربادی ہو جو پیسے کا بندہ ہے۔ عبد الدینار، دینار کے بندے کی بربادی ہو، درہم کے بندے کی بربادی ہو۔ کیوں؟ ان کی فطرت کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے؟ اگر ان کو دیا جائے اعطوا منہا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رضیہ، اعطی منہا تو رضیہ، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو نہیں دیا جاتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساخطہ، ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، آپ ان کو دیتے رہتے ہیں، جب وہ مانگیں آپ ان کو دے دیں، اگر ایک دفعہ بھی آپ ان کو نہیں دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ آگے سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے بولنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ جب تک ان کو ملتا رہتا ہے تو راضی رہتے ہیں، جب ان کو ملنا بند ہو جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تعس عبد الدرہم، بربادی ہو درہم، پیسے کا پتر، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیسے کا بندہ، پیسے کا پتر۔ ولو انہم، اور ان کو چاہیے تھا کہ ولو، اور اگر انہم، وہ لوگ رضو، راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، عطا کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے جو ان کو دیا، اگر وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے اور وہ کہتے، وقالو، اور کہتے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، ہم کو دے گا اللہ تعالیٰ من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کے رسول دیں گے۔ اگر وہ لوگ یہ کہتے، اللہ کے اور اس کے رسول کے دیے کے اوپر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، یا ہم قریب ہمیں دیں گے، تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا؟ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا کچھ لوگ یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی ذکر کیا ہے، اپنے فضل کا بھی، اور رسول کا بھی ذکر کیا ہے، تو دینے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھتے ہیں نا، اصل کے اندر مغالطہ دینے کے لیے وہ صرف اسی حصے کو پڑھ دیتے ہیں۔ ذرا سا آپ پیچھے سے ترجمہ پڑھ کے لے آئیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے، صدقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ چونکہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے، اللہ کے رسول بھی اولاد دیتے ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں۔ یہاں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ صدقات کا ذکر کر رہے ہیں، مال غنیمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پیچھے دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، بس اگر ان کو دیا جائے اس میں سے، کس میں سے؟ صدقات میں سے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے کس میں سے؟ صدقات میں سے۔ تو یہ سارا ذکر کس کا چل رہا ہے؟ صدقات کا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر مراد بھی مال غنیمت ہے کہ اگر وہ کہتے کہ جو اللہ ہمیں دیتے، یعنی کہ جنگ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے جو ہمارا حصہ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے، وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وقالو، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ،
ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا من فضلی، اپنے فضل کے ساتھ۔ اللہ جو دے گا تو وہ موفوق الاسباب ہے، اسباب سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ورسول، اور اس کے رسول جو دیتے ہیں وہ ما تحت الاسباب ہے، یعنی کہ مال غنیمت سامنے ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ انا الی اللہ راغبون، یہ ایک تحریف کی شکل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا قرآن کے الفاظ کو تبدیل کر دینا، ایک یہ ہے کہ اس کے معنی کو، آیات کو نکال لینا، اس کے سیاق کو بھی ہٹا دینا، سباق کو بھی، آگے پیچھے کی آیتیں ہٹا کر صرف ایک ٹکڑے کو لے کر کیا ہے اپنے مرضی کا وہ مطلب کروانا، یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے تحریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف سے بچائیں۔ اور اسی کا شکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے تھے۔ جب کوفہ کے اندر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوارج یہ کہتے تھے کہ حضرت علی نعوذ باللہ کیا ہے، کافر ہے۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھے کافر کہتے ہو، کافر سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت علی نے، تو پھر کون کافر کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ کافر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لے کے آؤ قرآن۔ تو اس وقت قرآن کے بڑے بڑے صحیفے ہوتے تھے، تو قرآن کا بڑا صحیفہ لایا گیا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اوپر ایسے ہاتھ مارا کہ ہاں جی بتاؤ میں کافر ہوں۔ پھر انہوں نے ہاتھ مارا کہ میں کافر ہوں۔ تیسری دفعہ جب ہاتھ مارا کہ کیا میں کافر ہوں، تو وہ جو آگے خوارج بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت جی یہ قرآن کو بولتا ہے، قرآن اس طرح تو نہیں کہتا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر قرآن نے کیسے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی قرآن سے ہم نے یہ سمجھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے کہو نا کہ ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے، یہ تو نہ کہو کہ قرآن اس طرح کہتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا تھا میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور انہوں نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی کہ قرآن آپ کو کافر کہتا ہے، تو تمہیں یہ بات کہاں سے سمجھ آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 2200 یا 2000 خوارج جو ہیں وہ یہ واقعہ دیکھ کر انہوں نے دوبارہ سے توبہ طائب ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اپنے مطلب کے فہم، اپنی مطلب کی تشریح کرنا، تفسیر کرنا، یہ ایک غلط چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کریں، یعنی کہ صدقات وغیرہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں، تو ان کو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور ان کے رسول بھی ہمیں دیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم ہیں الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، راغبون چاہنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں، ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو حضرات ڈنڈی مارتے ہیں نا قرآن کے اندر، تشریح کے اندر، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے قرآن کا ہم تفسیر نہ بیان کریں، ترجمہ جو ہے نا وہ ایسے ٹوکواں لیتے ہیں کہ کبھی کہیں سے درس دے دیا، کبھی کہیں سے درس دے دیا، کیونکہ اگر پورا قرآن پاک آپ پڑھیں تو جتنے بھی مغالطے ہوتے ہیں نا وہ سارے دور ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے کی عبارت ساری دیکھ کے انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والے۔ انما الصدقات، بے شک صدقات جو ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو لوگ اس محکمے کے اندر عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے محکمے کے اندر، صدقات ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے صدقات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وفی الرقاب، اور غلاموں کی آزادی کے لیے بھی صدقات خرچ کیے جا سکتے ہیں، والغارمین، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر، وابن السبیل، اور جو لوگ مسافر ہیں ان کے اوپر صدقات کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ وہ کیونکہ کہتے تھے نا منافق کہ آپ صحیح طریقے سے تقسیم کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو جو تقسیم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کیا ہے؟ وہ یہ تقسیم ہے۔ اور یہاں پر 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں کہ جو صدقات ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر صدقات کا لفظ جو ہے وہ عام نفلی صدقے کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو صدقات ہے یہ فرضی صدقے کے معنی میں ہے۔ جو فرضی صدقہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصارف بیان کیے ہیں، اور یہ 8 مصرف ہیں، اور یہ وہ واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے مصارف جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ایک تو فقیروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکینوں کو دے سکتے ہیں۔ تو فقیر اور مسکین کے اندر فرق کیا ہے؟ فقیر اور مسکین کے اندر فرق یہ ہے کہ فقیر وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہ
صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کا الٹ بھی کیا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل کچھ ہی نہ ہو۔ تو یہ دونوں طرح کی تفسیریں کی گئی ہیں، اور قرآن سے اس کی دونوں طرح کی تفسیروں کے دلائل ملتے ہیں۔ للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے۔ اور یہ جو لام ہے نا للفقراء، یہ ملکیت کے لیے، کہ جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو لازم یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ جو لینے والا ہے اس کو مالک بنانا ہے پیسوں کا۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں اور فقیر کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے کھاؤ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہو، اس کو اٹھا کر گھر نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کی زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی۔ آپ نے جو چیز بھی دینی ہے اس کا مالک اس کو ضرور بنانا پڑے گا۔ اور اس کے اندر ایک غلطی جو ہے عام طور پر کی جاتی ہے کہ ہم قرض کی ادائیگی کے لیے جو معاف کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے آپ کے 10,000 دینے ہیں، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے 10-12 ہزار، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں بندے نے دینا ہے میرا قرض، تو میں زکوٰۃ میں سے اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح معاف کرنے سے وہ آپ کا قرض جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو مالک بنائیں۔ آپ 10,000 جا کے اس کو دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا ویسے ہدیے کے طور پر، اور پھر آپ اس سے مطالبہ کریں کہ میرا قرض ادا کریں۔ اس کی مرضی ہے چاہے وہ ادا کرے یا نہ ادا کرے، تو یہ لازم ہوتا ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، اسی طرح صدقات ہیں فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، والعاملین، اور جو لوگ اس محکمے کے اندر کام کرتے ہیں۔ اگر محکمے کے اندر کام کرنے والا آدمی سید ہے تو پھر اس کو بھی آپ صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس میں سے اس کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی اور لوگ ہیں سید کے علاوہ ہیں تو وہ اس میں سے تنخواہ لے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہیں، نیا نیا اسلام قبول کیا انہوں نے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ اسلام کے اوپر اور زیادہ پکے ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 16 لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے دیا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے 14 ایسے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے۔ 14 بندے ہیں، یعنی کہ 1400 اونٹ ان کو دیے۔ یہ 100 اونٹ آپ کا ہے، 100 اونٹ آپ کا ہے۔ اور 2 لوگ وہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 اونٹ دیے تھے صدقات میں سے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے۔ غلاموں کو آزاد کروانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے، غلام ہے کسی کا، اور وہ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 10,000 دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو وہ مالک کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے 10,000 دے دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ وہ محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی طرف سے پیسے ادا کر دیتے ہیں، اس غلام کو آزاد کراتے ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ کے پیسے دینے جائز ہیں، لیکن خرید کر آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ خرید کر اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو آپ کی صدقہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غلام کو پیسے دیں گے کہ 10,000 روپیہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے مالک کو دے دیں تاکہ وہ آپ کو آزاد کر دے، تو غلام کے لیے تو ملکیت ہوتی نہیں ہے۔ غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ جو چیز آپ غلام کو دیں گے وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ وہ مالک کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس کے اندر ملکیت کا، تصرف کا اس کے اندر وصف ہے ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیتے ہیں اس کے مالک کو، آپ کہتے ہیں کہ 10,000 میں تمہیں دیتا ہوں، یہ غلام مجھے بیچ دو، تو اب جو آپ نے غلام خریدا ہے تو آپ نے وہ جو پیسے دیے ہیں اس کے بدلے میں غلام لیا ہے۔ غلام لے لیا، زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیے، تو زکوٰۃ کے عوض میں آپ نے کیا لے لیا ہے؟ غلام لے لیا ہے، اور زکوٰۃ کے عوض کے اندر کوئی چیز لینا کیا ہے؟ وہ جائز نہیں ہے۔ آپ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے جی، اور گھر کے اندر کوئی کام کرنے والی آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیں، اس نے مہینہ کام کیا ہے تو 5,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہم دے دیتے ہیں، غریب عورت ہے۔ تو اس طرح معاوضہ دینا، مزدوری دینا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غلام کو آزاد کروانے کے لیے اگر غلام خود مکاتب بن جاتا ہے، معاہدہ کر کے پہلے آزاد ہو جاتا ہے رقم طے کر کے، پھر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں کہ پیسوں کے ذریعے آپ آزاد ہو جائیں، تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے کے لیے، غلام آزاد کروانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور قرض کی ادائیگی کے لیے بھی صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے یہ مراد ہے کہ آپ مجاہدین کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ
اگر وہ مستحق ہیں تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو طلباء ہیں جو مدارس کے اندر رہتے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے، آپ ان کے اوپر بھی صدقہ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل اور مسافر کے لیے بھی صدقات آپ دیے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے علاقے کے اندر مالدار ہے لیکن سفر پہ نکلا اور اس کے پیسے ختم ہو گئے تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یؤذون النبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور ایذا دینے کا طریقہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَأُذُن، کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذن یہ تو کان ہے، میرے کان ہی کان ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، جو بھی بات ان کو آ کر کی جاتی ہے تو اس کو فوراً مان لیتے ہیں۔ ان کو آ کر ایک بندے نے کہا کہ میرے گھر کے جو ہے خالی ہے، میں غزوہ تبوک پہ نہیں آ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں چھٹی ہے۔ کسی نے آ کر کہا میں بیمار ہوں، آپ نے کہا تمہیں چھٹی ہے۔ تو جو آتا ہے جس قسم کی شکایت لے کر آتا ہے آپ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، کانوں کے کچے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتے، کسی بات پر اعتراض ہی نہیں کرتے، آگے سے کیلو کال نہیں کرتے، حجت نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے، کانوں کے کچے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے قل، کہیے اذن خیر لکم، کہ یہ جو کانوں کا کچا ہونا ہے یہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ اگر وہ تمہاری بات سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، تمہیں آگے سے تمہاری اس کی خباثت کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے اندر ان کے کانوں کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جو بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر جو خام خواہ کے لوگ ہیں ان کو جواب نہیں دیتے، چپ کر جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چلاکی کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چلاکی کر رہا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں، وہ الجھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں، آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو یہ خاموش رہنا بھی کیا ہے، بڑے ظرف کی علامت ہوتی ہے۔ قل اذن خیر لکم، ان کا کانوں کا کچا ہونا خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، ویؤمن للمؤمنین، اور بات کو تسلیم کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، للمؤمنین، مومنوں کی بات کے اوپر، یعنی کہ دل سے وہ تمہاری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، صرف چپ ہوتے ہیں۔ تصدیق وہ کن کی باتوں کی کرتے ہیں، اہل ایمان کی باتوں کی کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، رحمت ہیں، لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی کہ خوش خلقی کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ تمہارے لیے رحمت ہیں، کسی قسم کی کیلو کال نہیں کرتے۔ اگر وہ کیلو کال کرنے لگ جائیں تو تم دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر قصداً آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ بعض معاملات صحابہ سے اس طرح کے سرزد ہوئے کہ انجانے میں کوئی کام کر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے، تو اہل تشیع حضرات ہیں ان واقعات کو بڑا اچھالتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو فلاں صحابی نے یہ کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو انہوں نے ایذا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جس طرح مثال کے طور پر دو صحابی جو ہیں وہ گئے تھے سفر پر، کوئی پورا ایک لشکر گیا تھا، تو جو دو صحابی تھے ان کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو انہوں نے وہ جو امیر تھے ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ امیر انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ غسل کر لیں۔ تو وہ علاقہ بڑا ٹھنڈا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا علاقہ، تو انہوں نے غسل کیا، تو جب دوپہر کا وقت آیا تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے تھے، مر گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس طرح حکم دیا کہ آپ نہائیں، غسل کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلتہ، یہ تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ جو تم نے مشورہ دیا نا کہ غسل کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو یہ مشورہ دیتے کہ تم تیمم کر لو، تم نے جو غسل کا مشورہ دیا ہے تو گویا کہ اس کی موت کے اندر، قتل کے اندر تم بھی ملوث ہو۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صحابی پر، اس کی کسی ایسی بات پر جو انہوں نے قصداً نہیں کی، غلطی سے ہوئی، تو ناراض ہوئے۔ تو
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس آیت کے زمرے کے اندر آئیں۔ اگر اس طرح ہم لینا شروع ہو جائیں تو پیچھے چند دن پہلے ایک واقعہ کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو اب اس کی مراد کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس آیت کے زمرے کے اندر شامل کیا ہے، کیونکہ وہ قصداً انہوں نے نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں اس طرح کا کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاموں سے اور اپنی باتوں سے تکلیف دیتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جو آپ کی زندگی کے اندر تکلیف کا باعث بنتے تھے، ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے آج کے دور کے اندر بھی، اور بہت سے ایسے کام ہیں۔ مثال کے طور پر یہی بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کے اندر اگر کوئی آدمی بد زبانی کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی خام خواہ کی باتیں کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ان کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس طرح کے مسائل کے اندر خام خواہ نہیں پڑنا چاہیے، اور ایسی باتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور پورے ذخیرہ حدیث کے اندر صرف 2 مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ذکر کیا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ اور وہ 2 کام کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ انسان تقدیر کے معاملے کے اندر الجھا رہے، بحث کرتا رہے کہ یہ تقدیر کا معاملہ کیا معاملہ ہے، اس کے اندر بحث کرتا رہے، الجھا رہے، سوال کرتا رہے، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو خطبے کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، کہ اللہ کی قسم میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط باتیں نہ کرنا، ان کے اوپر تنقید نہ کرنا۔ تو یہ 2 چیزیں، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قسم کھا کر کسی بات کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح ان 2 باتوں کو۔ یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لکم، تمہارے لیے، یعنی کہ تمہارے سامنے۔ یہ صحابہ اکرام کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں، لیرزوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، تمہاری چاپلوسی کرتے ہیں صحابہ اکرام کی۔ واللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ ورسولہ، اور اس کے رسول، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یرزوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے رسول کو راضی کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم دوسرے انسانوں کو راضی کرتے رہو۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے کہ صحابہ کو تو خوش کرتے ہیں، ان کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ حقدار اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، عام انسانوں کو راضی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بندوں کو تو راضی کوئی کر ہی نہیں سکتا، سارے بندوں کو تو سارے بندے تو اللہ سے راضی نہیں ہو سکتے، تو انسان سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہر بندے کو ہر وقت راضی کرنے کی فکر کے اندر لگے رہنا، اس سے انسان خود تو پریشان ہوتا ہے، ہر بندہ راضی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی حکیم نے کسی بندے کو کہا کہ 5 مینڈک لے کے آؤ تو تمہارا علاج ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ زندہ لے کے آنے ہیں یا مردہ؟ اس نے کہا 5 کلو مینڈک لے کے آنے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کس طرح لے کے آنے ہیں؟ اس نے کہا زندہ لے کے آنے ہیں۔ تو وہ 5 کلو مینڈک تولتا رہا، پوری زندگی اس کی گزر گئی، لیکن مینڈک اس سے تلے نہیں۔ کیوں؟ ایک مینڈک کو اوپر رکھتا تھا، دوسرا کھود جاتا تھا، اور پوری زندگی اسی مصروفیت کے اندر ہی اس کی گزر گئی۔ اسی طرح اگر آپ انسانوں کو راضی کرتے رہیں تو انسان تو ویسے ہی راضی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک نصیحت کرے مجھے، لیکن لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی سی نصیحت ہونی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے لکھ کر بھیجا کہ اللہ کو راضی کرو، اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیں گے، لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔
اور اگر تم اللہ کو راضی نہیں کرو گے، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کے اندر لگے رہے، تو لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کا رسول دو کا ذکر کیا اور آگے یرضوہ اس کے اندر ضمیر واحد کی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا ایک ہی ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہے۔ الم یعلموا کیا وہ جان نہیں چکے انہ من یحادد اللہ کہ وہ من یحادد اللہ جو مقابلہ کرے اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ فان لہ نار جہنم تو پس اس کے لیے ہے نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدا فیہا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ذالک الخزی العظیم یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ڈرنا چاہیے منافقوں کو، یا ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ کہ نازل ہو جائے ان کے اوپر، یعنی کہ صحابہ کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیتیں اس طرح کی پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں کہ سورۃ ایسی صورتیں تنبئہم جن کے اندر جتایا جائے بما فی قلوبہم اس چیز کو جو ان کے دلوں کے اندر ہے، یعنی کہ منافقوں کے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دے اور صحابہ کو پتہ چلے، اس بات سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ قل استہزئوا آپ کہہ دیجئے مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرجم بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی کہ تم ڈرتے ہو کہ تمہاری منافقت ظاہر نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری منافقت کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں لَيَقُولُنَّ تو ضرور یہ لوگ آگے سے کہیں گے انما کننا کہ بے شک ہم تو تھے نخوض بات چیت کرنے والے ونلعب اور دل لگی کرنے والے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر جا رہے تھے اور کچھ منافقین بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے صحابہ اکرام کو تنگ کیا، جو کمزور قسم کے صحابہ تھے ان کو تنگ کیا، کیونکہ جو طاقتور تھے ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ تو کمزور صحابہ سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آگے سے مذاق بناتے اور کہتے کہ دیکھو کھانے کو تو ہے کچھ نہیں اور رومیوں سے سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلوایا، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے، لمبا سفر تھا اور باتیں کر کے ہم ٹائم پاس کر رہے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ آگے سے کیا جواب دیں گے، انما کننا نخوض ونلعب کہ ہم تو صرف بات چیت کر رہے تھے، ونلعب دل لگی کر رہے تھے۔ قل اب اللہ آپ کہہ دیجئے اب اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر، وآیاتی اور اس کی آیات کے معاملے کے اندر، ورسولی اور اس کے رسول کے معاملے کے اندر کنتم تستہزئون تم مذاق اڑاتے ہو، یعنی کہ مذاق اڑانے کے لیے تم اللہ کی ذات ملی ہے، اللہ کے رسول کی ذات ملی ہے یا آیات ملی ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رجحان چلا ہوا ہے نا کہ ہر بات کے اوپر مذاق بنانا، لطیفے بنانا، جگتیں بنانا، اللہ کی ذات کے اوپر بھی مذاق بن رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، دین کے احکامات پر، شریعت کے اوپر کیا بن رہے ہیں؟ لطیفے بن رہے ہیں، روزوں کے اوپر لطیفے بن رہے ہیں، جنت کے اوپر، حوروں کے اوپر، یہ جو ساری دین کی باتیں ہیں ان کا مذاق بنا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ قل اب اللہ و آیاتی و رسولی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی کنتم تستہزئون مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا بہانے نہ بناؤ، معذرتیں نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم پکی بات یہ ہے کفرتم تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ تم نے جو بظاہر کلمہ پڑھا اس سے ایک دفعہ تم ایمان کے اندر آئے، لیکن یہ جو تمہاری باتیں ہیں، حرکتیں ہیں، کفرتم اس کی وجہ سے تم کیا بن چکے ہو؟ کافر بن چکے ہو۔ ان نعفو اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ منکم تم میں سے ایک گروہ کو، یعنی کہ منافقوں میں سے کچھ لوگوں کو اگر ہم معاف کر دیں، اور معاف اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ان کو توبہ کی توفیق دے دی،
حضرت محشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پہلے منافق تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آ کر انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کو قبول کیا۔ تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ، تو ہم ضرور دیں گے تم میں سے ایک گروہ کو عذاب، بأنہم کانوا مجرمین، بسبب اس کے کہ کانوا مجرمین، وہ لوگ ہیں جرم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا صلی اللہ تعالی علی خیر